اچھا دوست اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور کسی بھی انسان کو اچھے دوست کا مل جانا یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اور جن احباب اور جن لوگوں کی زندگی میں اچھے دوست ہیں انہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں ان کو کھو نہ دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنہ والجماعت کے جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ، ان میں سے ایک اسکول آف تھاٹ کے بانی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک شعر ہے: جزا اللہ الشدائد کل خیر وان کانت تغصصنی بریقی وما شکری لہا حمدا ولکن عرفت بها عدوی من صدیقی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ میں مصائب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مصائب کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو، مشقتوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَإِن كَانَتْ تُغَصِّصُنِي بِرِيقِي، اگرچہ کہ میرے گلے کا پھانس بنی رہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں انسان پہ جب آتی ہیں، وہ مشکلات لاتی ہیں، وہ گویا گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں، پھانس بن جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگرچہ یہ مشکلات اور پریشانیاں اگرچہ یہ میرے گلے کی پھانس بنی رہی اور میرے لیے مصیبت تھی، لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور فرمایا یہ جو ان کے لیے میں مصائب اور پریشانیوں کے لیے جزا کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تعریف کر رہا ہوں، وما حمدی لہا شکر ولکن، یہ میں کوئی ان کے شکر کے طور پر تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اصل میں ان مصیبتوں پریشانیوں کا ایک جو پازیٹیو پہلو تھا، ایک مثبت پہلو تھا، وہ یہ تھا عرفت بہا عدوی من صدیقی، کہ مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت مجھے پتہ چل گیا میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اصل دوست کا جو پتہ چلتا ہے وہ مشکلات کے وقت میں پتہ چلتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دلائل النبوہ میں حدیث پاک نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو مشرکین مکہ مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، چونکہ ان کا کام تھا پروپیگنڈا کرنا، منفی باتیں پھیلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے نیگیٹیوٹی کا اظہار، یہی ان کا مقصد تھا اور یہی کچھ وہ کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگ گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں شام سے ہو کر آ گئے، مسجد اقصی سے ہو کر آ گئے اور 7 آسمانوں کو کی سیر کر لی، معراج کا سارا واقعہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں بھی ان کو سچا سمجھتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اچھا آپ بھی یہ مانتے ہیں، اس میں بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ مسجد اقصی سے ہو کے، شام سے ہو کے واپس آ گئے؟ فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی باتیں جو آسمان کی باتیں ہیں کہ ان پر آسمان سے اللہ کی وحی آتی، اس میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ تو پھر زمین کی بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اگر کسی بھی انسان کو ایسے دوست عطا فرمائے ہیں جو مشکل کے وقت ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔ ایسے دوستوں کی ہمیں اپنی زندگی میں قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ جو دوستی کا ایک بھرم ہوتا ہے، دوستی کا ایک بھرم ہوتا ہے، دوستی کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، وہ جو وقار اور بھرم ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، اس میں بڑی خوبصورتی میں انہوں نے دوست کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ میں مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے کہ اگرچہ یہ میرے گلے کا پھانس بنی رہی اور میں جو ان کا شکریہ مشکلات کا ادا کر رہا ہوں اور ان کے لیے اللہ کی جزا مانگ رہا ہوں، یہ تعریف کے طور پر نہیں مانگ رہا، اس میں ایک مثبت کام یہ ہوا کہ
کہ مشکلات اور پریشانیوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے، دوست اور دشمن کی پہچان کروا دی۔ سو ایسے دوستوں کو زندگی سے نکلنے نہ دیجیے، اور ہر قیمت پر ان کے ساتھ دوستی کو بنائے رکھیے، سلامت رکھیے، اور بھرم اور وقار دوستی کا اس کو باقی رکھیے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔